اب واشنگٹن میں ہے، جو بھی واشنگٹن میں ہوتا ہے وہ پالیسی سرکلز دیکھنے کے بعد یہ ضرور بتاتا ہے کہ جی بھارتی لابی بڑی سٹرانگ ہے. اگر مودی اور ٹرمپ کی دوستی کے الگ چرچے ہوں مگر ویسے بھی بھارتی لابی وہاں پر بہت زیادہ سٹرانگ ہے. اب بلومبرگ کوٹ کر رہا ہے انڈین آفیشلز کو نام ظاہر نہ کر کے کہ وہاں وہ بڑے حیران ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے. اس کے علاوہ نیو یارک ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے. کیا ایگزیکٹلی ہوا ہے؟ ظاہر ٹف نیگوسیشن ضرور ہو رہی ہیں مگر ایک حیرانی پائی جاتی ہے انڈیا میں کہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے انہیں لگتا تھا کہ وہ آسانی سے سیل تھرو کر جائیں گے. یہ ٹرمپ کی ٹویٹس، وہ غصہ بھی اس میں نظر آ رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے شاہ زیب، یہاں واشنگٹن میں جو بھارتی تجزیہ کار بھی تھے ان میں سے کچھ جو ہیں وہ یہ اس چیز کی وارننگ کافی ہفتوں سے دے رہے تھے، اور وارننگ جو ہے میں ان سے اتفاق اسی وقت سے کر رہا تھا کہ وارننگ بالکل جائز تھی. اور وہ وارننگ کی وجہ یہ تھی کہ صدر ٹرمپ کی جو اپروچ ہے دنیا کے ساتھ تعلقات رکھنے کی وہ بڑی مختلف ہے امریکی سیاست کے اندر. وہ یہ بات کو نہیں سنتے یا مانتے کہ جی 20 سال بعد جو ہے اس ریلیشن شپ کا ریٹرن ہمیں ملے گا یا 30 سال بعد ہمیں کوئی اسٹریٹجک ریٹرن ملے گا. ان کا ماننا یہ ہے کہ آج کے دن دوسرا ملک ہمارے لیے کیا کر رہا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، بھارت کو جو لوگ بتا رہے تھے کہ یہ سچویشن چینج ہو رہی ہے، بھارت کی جو فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس بات کو صحیح طرح ریڈ نہیں کر پائی، اور وہ سمجھتے رہے کہ جو 30 سال کی کنورجنس ہے بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں وہ فورس کرے گی ڈونلڈ ٹرمپ کو کنسیشنز آفر کرنے کے لیے، اور ہمیں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں ہی مس مینجمنٹ ہوئی دلی کی طرف سے، اور اینڈ میں جا کے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم ڈیل نہیں کریں گے. حتیٰ کہ پچھلے ہفتے کے شروع تک، پیر منگل کے دن تک، جو امید تھی واشنگٹن میں وہ یہ تھی کہ نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی فون کال ہوگی اور اس پہ ڈیل ہو جائے گی. لیکن دلی کے اندر ایڈوائز دی گئی کہ آپ فون کال نہ کریں اور آگے نہ بڑھیں کیونکہ ٹرمپ آپ سے بہت زیادہ مانگ لیں گے اور پھر آپ منع نہیں کر سکیں گے اس ڈیل کانورزیشن کے اندر. اور وہاں سے جو ہے کولیپس ہو گئی پوری کی پوری ڈیل. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیل آنے والے ہفتوں میں نہیں ہوگی، لیکن دھچکا ضرور پڑا ہے. اور میرے نزدیک دھچکا جو ہے وہ اس لیے پڑا ہے کیونکہ دلی کے اندر اس بات کی ریکگنیشن نہیں کی گئی کہ یہ ایک دوسرا واشنگٹن ہے. صدر ٹرمپ کی اپروچ مختلف ہے، اور اس اپروچ کے ساتھ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ نے کنسیشنز آفر کرنا ہوں گی، جو کہ بھارت کرنے کو راضی نہیں تھا. صاحب اب ہم نے دیکھا یورپی یونین نے کافی معاملات میں کنسیڈ کیا، انہیں ڈیل مل گئی، اور خود یورپی یونین کا جو اتحاد ہے اس کے بہت سارے ممالک خوش نہیں ہیں اس ڈیل سے. انہیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ کنسیڈ کر دیا ہے جس کے ہماری معیشت پر نقصانات ہوں گے. بھارت میں ایک سوچ یہ بھی ہے کہ امریکی صدر بلف کر رہے ہیں اور ایونچولی وہ مان جائیں گے. آپ کو لگتا ہے بھارت کو کنسیڈ ہی کرنا پڑے گا ورنہ ٹرمپ اس سے بھی زیادہ ٹیرفز لگا سکتے ہیں جس طرح وہ کینیڈا کے ساتھ کر رہے ہیں، برازیل کے ساتھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں شاید وہ ٹیرفز نہ لگائیں لیکن ان کے پاس ابھی بہت سارے کارڈز ہیں بھارت کی طرف کھیلنے کو جس سے دلی کو اٹینشن پے کرنا چاہیے. H1B ویزا کا ایشو ہے، امیگریشن کا ایشو ہے، فارماسیوٹیکل امپورٹس کا ایشو ہے. اس میں بڑی جو ہے وہ ایشوز ہیں بھارت کے لیے جس سے انہیں جو ہے وارننگ کے طور پہ لینا چاہیے. تو یہ جو ہے بڑا ضروری ہے دلی کے لیے کہ کورس کریکشن ہو. دوسرا ایشو دلی کے لیے یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے دلی کے پاس جس سے وہ لیوریج اپنی ایکسرسائز کر سکے اور امریکہ کہے کہ ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا. فار ایگزامپل، جب چین کے ساتھ تعلقات امریکہ کے خراب ہوئے اور ٹیرف لگایا گیا تو چین نے ریئر ارتھ میگنیٹس کی سپلائی روک دی. اس سے امریکی آٹو انڈسٹری کو دھچکا لگا اور پھر انہوں نے امریکی صدر سے کہا کہ آپ بات چیت کر کے مذاکرات کر کے بات کو آگے بڑھائیں. تو وہ ایسی کیا چیز ہے بھارت کے پاس جو اگر وہ روکیں گے یا اس پہ ٹیرف لگا دیں گے تو امریکہ کو دھچکا لگے گا؟ ایسی کوئی چیز میرے نزدیک تو کوئی نہیں ہے جہاں سے وہ لیوریج ایکسرسائز کر سکیں. یورپین یونین کے پاس بھی لیوریج کی چیزیں تھیں، آٹو انویسٹمنٹ ہے، فارماسیوٹیکلز ہے ایٹسٹرا. تو اس وقت بھارت کو فگر آؤٹ کرنا پڑے گا کہ وہ کس طرح اس بات سے آگے بڑھتے ہیں. اسٹیٹس کو اپروچ جہاں وہ بزنس ایز یوزول کر کے آگے بات کو بڑھانا چاہیں، میں نہیں سمجھتا اس سے کوئی فائدہ ہوگا بھارت امریکہ تعلقات میں. جو پاکستان کو ڈیل ملی ہے اس حوالے سے بتائیے گا. ویتنام کے لیے انیشلی 46% تھا، 20% کر دیا. بنگلہ دیش کے لیے 37% تھا، 20% کر دیا. شری لنکا کے لیے 44% تھا، 20% کر دیا. پاکستان کے لیے 29% سے 19% کیا ہے. تقریباً ان ممالک کے برابر ہی اب ہمارا ریٹ ہے. انڈیا سے ضرور کم ہے، انڈیا کی فی الحال نیگوسیشنز تھرو نہیں ہوئی ہیں. یہ کوئی اچھی ڈیل ہے پاکستان کے لیے؟ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟
شاہزیب سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے پاکستان گاٹ اے بیٹر ڈیل دین مینی allies. اگر آپ دیکھیں تو تائیوان، جس کا ایک بڑا قریبی تعلق ہے صرف معاشی امور میں نہیں بلکہ دفاعی اور اسٹریٹجک امور کے اندر، اسے بھی 20% ملا ہے، اور جس پہ بڑی واشنگٹن میں گفتگو ہو رہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ چین کو خوش کرنے کے لیے تائیوان کو اتنا ہائی ریٹ دیا ہے، کیونکہ تائیوان تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کو یورپین یونین والا 15% ریٹ ملے گا. تو جو پاکستان کو 19% ملا ہے، آئی تھنک یہ ٹرمپ انتظامیہ کی ریکگنیشن ہے کہ پاکستان سے وہ اچھے تعلقات اس وقت ہیں ان کے، اور اسی وجہ سے 19% پاکستان کا ٹیرف جو ہے وہ دیا گیا ہے، جو کہ ایک پازیٹیو جو ہے سگنل ہے میرے خیال میں وائٹ ہاؤس کی طرف سے. اور مجھے یہ بتائے گا کہ پاکستان کی معیشت میں آپ ظاہر لکھتے بھی ہیں، کامنٹ بھی کرتے ہیں، دو طریقے کے فائدے سوچے جا رہے تھے کہ اگر زیادہ فرق آتا ہے ان ممالک سے جو کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں کمپیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو دیگر ممالک ہوں، تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی برآمدات بڑھ جائیں. دوسرا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ چین یا دیگر ممالک پاکستان میں انڈسٹری لگانے کو فوقیت دیں، جو کہ انہوں نے ماضی میں اگر ویتنام میں لگائی یا بنگلہ دیش کی طرف رجحان ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے اتنے کم ڈیفرنس کے بعد پاکستان کو کوئی معاشی فائدہ اس طریقے کا ہو پائے گا؟ دیکھیے، نیئر ٹرم معاشی فائدہ شاید ہو، جس کی وجہ سے آرڈرز جو ہیں وہ پرٹیکولرلی ٹیکسٹائلز کے اندر تھوڑے بہت آئیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کا ایکسپورٹ بڑھے. لیکن جو سپلائی چینز کا ٹاپک ہے، جہاں دوسری ممالک سے انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے اور پھر پاکستان سے ایکسپورٹس کیے جائیں، اس کے لیے ٹیرف سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پاکستان اپنی معاشی پالیسیز جو ہیں انہیں بہتری لائے. فار ایگزامپل، پاکستان میں اس وقت انرجی کا جو کاسٹ ہے جو انڈسٹری دیتی ہے وہ ریجن کے مقابلے میں بہت زیادہ ہائی ہے. اب اسے ریزالو کرنا پاکستان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اسی سے ایکسپورٹس بڑھیں گے اس پالیسی کو بہتر کر کے. تو ٹیرف نیئر ٹرم میں تھوڑا بہت آپ کو گنجائش آپ کی بڑھا سکتے ہیں ایکسپورٹس کے لیے، لیکن اصل جو پاکستان کا ایکسپورٹ کا ایشو ہے وہ ڈومیسٹک اکنامک پالیسی سے جڑا ہوا ہے، بالخصوص انرجی سیکٹر پالیسی سے جڑا ہوا ہے. اور اب یہ خبر آ گئی کہ پاکستان تقریباً 10 لاکھ بیرل امریکی کروڈ آئل امپورٹ کرے گا، اور جو کمرشلی وائبل ہوگا، یہ بھی خبر آ گئی. دوسری جو صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان کے انرجی سیکٹر میں جو انہوں نے کہا کہ میسو آئل ریزروز ہیں بقول ان کے، اس میں سرمایہ کاری ہوگی، یہ آپ کو ہوتی نظر آتی ہے فیوچر میں؟ دیکھیں، امریکہ سے اگر تیل خریدا جائے گا تو وہ کمرشلی وائبل ہوگا تو ضرور اسے کمپنیز خریدیں گی. میرا اس میں ویو یہ ہے کہ پاکستانی سرکار کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ کون سی ریفائنری کہاں سے تیل خریدے. جہاں اس کو اچھی کوالٹی کا تیل سستے دام میں ملے وہاں سے اسے خریدنا چاہیے. بالکل سرکار ایک انیبلنگ پالیسی کہے اور پھر سرمایہ کاروں کو کہے کہ وہ خریدیں. جہاں تک سرمایہ کاری کا تعلق ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن میں، تو دیکھیں کافی ٹائم سے ایک ڈسکشن چل رہی تھی کہ پاکستان کے پاس ریزروز ہیں لیکن ان میں انویسٹمنٹ ہونا ضروری ہے. انویسٹمنٹ اس لیے نہیں ہو پائی کیونکہ پاکستان میں ایک تو سیکیورٹی انوائرمنٹ کافی خراب تھا، دوسرا انویسٹمنٹ انوائرمنٹ جہاں بین الاقوامی کمپنیز انویسٹ کریں انہیں نہیں لگتا تھا کہ انوائرمنٹ سیف ہے، اور تیسرا ایشو یہ کہ آپ کے انرجی سیکٹر کے اندر یہ جو سرکولر ڈیٹ اور انوائبلٹی کا جو ایشو ہے اس کی وجہ سے ڈومیسٹک لیول پر بھی انویسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی. تو اب ان تین چیزوں میں آہستہ آہستہ جو بہتری آ رہی ہے اس سے پوٹینشل تو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل، اگر بلوچستان میں بیرک گولڈ ریکوڈک کے اندر پروگریس کر رہی ہے، آئی ایف سی بھی انویسٹ کر رہا ہے، تو یہ ایک سگنل ہے کہ پاکستان ایشوز ریزالو کر سکتا ہے اور بین الاقوامی کمپنیز پاکستان میں انویسٹمنٹ کر کے کام آگے بڑھا سکتی ہیں. اب پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ کیا وہ اگلے ریفارمز ہیں جو معیشت کو جن کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے یہ انویسٹمنٹ جو ہے وائبل کی جائے. کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 6 مہینے میں انویسٹمنٹ کی اور 7ویں مہینے میں تیل یا گیس نکل آیا. یہ سالوں سال کا کام ہوتا ہے، اور کیونکہ انڈر انویسٹمنٹ ہوئی ہے سالوں سال سے، تو اب اسے انڈر انویسٹمنٹ کو سالو کرنے کے لیے بھی کافی ٹائم چاہیے گا، لیکن پالیسی سرٹنٹی آپ کو دینی پڑے گی اس کے لیے. تو اگین مثبت جو ہے سچویشن ہے، لیکن کیپٹلائز کرنے کے لیے اب پاکستان اور پاکستانی پالیسی میکرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ آگے ریفارمز کس طرح لے کے جاتے ہیں یہاں سے.